الأولين والآخرين سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے. اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے کہ گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے. گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے. آل حسن اولاد حسین ابن علی ہے. بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے. بے شک شہ بغداد ولی ابن
ولی ہے، اور جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، اس کی ہر ایک کرن مدینے سے چلی ہے، اس کی ہر ایک کرن مدینے سے چلی ہے۔ مختوم و محتشم عزت مآب پیر طریقت استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد انعام اللہ اشرفی نوری دامت برکاتہ العالیہ، عزت مآب عالی جناب حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ محمد حمداللہ صاحب اشرفی دامت برکاتہ العالیہ، معزز علماء کرام، حفاظ کرام، مہمانان گرامی مرتبت، نہایت خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، آج کی یہ خوبصورت بزم اپنے اندر بہت سارے عنوانات لیے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے نقیب محترم نے بھی کچھ اشارات فرمائے ہیں۔ برادران عزیز، میں ابتداءً کیونکہ نقیب جو ہوتا ہے، نقابت کا مطلب ہوتا ہے کہ آنے والے کو رستہ دکھانا، نقابت کا مطلب ہوتا ہے آنے والے کو ایک تو رستہ دکھانا، دوسرا لوگوں کو آنے والے کی غرض و غایت بتانا، اور لوگوں کو یہ سمجھانا کہ کس نے ہے آنا۔ اگرچہ آج کل غلط ہو گیا ہے زمانہ، نقیب نے اپنا ہی زور لگانا، تو نقابت جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آنے والے، میں تجھے بتا رہا ہوں تو ادھر ہی آ جدھر میں جا رہا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ موسیٰ خضر نقیب انہاں دے، موسیٰ اے نقیب ساڑھے سان، وہ نقیب انہاں دے، موسیٰ خضر نقیب انہاں دے، اگے بھجن راہی او سلطان محمد والی مرسل ہور سپاہی۔ ہون تانوں نقابت دی سمجھ آئی؟ تو اب میں اپنے نقیب محترم کی رعایت نہ کروں تو ان کی نقابت جائے گی، اور جب ان کی نقابت جائے گی میری خطابت جائے گی۔ وہ جدے ہاتھ نہ تھے، نہیں سمجھ آئی؟ اے نقیب دے ہاتھ ہوندی ہے خطیب دی نت، اور چاہے تے سجے لے جاوے چاہے تے کھبے لے جاوے، کیونکہ تگڑا نقیب ہے جسامت میں بھی ویسے بھی۔ ہاں، شاہ صاحب جو ہے مضبوط آدمی ہے۔ اب مضبوط آدمی کی نقابت سے بندہ دائیں بائیں بھی، اب وہ سید بھی ہیں، اب تو ویسے بھی نہیں ہل سکتے، تو
تو اس لیے میں تھوڑا سا ان کے عنوان سے ہی شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی نکابت رہ جائے میری اور میں انہیں داد بھی عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی دکھتی رگ پہ انگوٹھا رکھا ہے، انتہائی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں، تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں، ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں، مانا کہ تجھ سے مل نہیں سکتا لیکن تجھے یاد تو کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے حق ادا کیا ہے، فرض ادا کیا ہے کہ مانا کہ تم سے مل نہیں سکتا لیکن تمہیں یاد تو کر سکتا ہوں۔ تو ہم بے بس لوگ ہیں، یہ بھی کم ہے کہ ہم انہیں یاد کر رہے ہیں اور اپنے حکمرانوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ سرکار آپ کدھر جا رہے ہیں۔ اس لیے سورۃ التین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، والتین ظاہری معنی ہے عام، انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین طور سینین طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس شہر امین امن والے شہر کی قسم۔ یہ ظاہری مفہوم ہے، لیکن اہل تحقیق کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے والتین مرکز عیسیٰ کی قسم۔ یہ تحقیق ہے تولی ہوئی، والتین مرکز عیسیٰ کی قسم، والزیتون مرکز انبیاء کی قسم، وطور سینین مرکز موسیٰ کی قسم، وہذا البلد الامین مرکز مصطفیٰ کی قسم۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اللہ یہ کعبے کے حرم میں پڑی ہوئی تفسیروں میں بھی یہی لکھا ہے، مدینے کے حرم میں پڑی ہوئی تفسیروں میں بھی یہی لکھا ہے، اور ہمارے ہاں تو لکھا ہی لکھا ہے۔ والتین مرکز عیسیٰ کی قسم، والزیتون مرکز انبیاء کی قسم، وطور سینین مرکز موسیٰ کی قسم، وہذا البلد الامین مکہ مرکز مصطفیٰ کی قسم۔ یہ چاروں جگہ پہ جگہ کی قسم ہے، چاروں آیتوں میں مکان کی قسم، مکان کی قسم ہے، اور مکان بذات خود محترم نہیں ہوتے، جگہیں بذات خود محترم نہیں ہوتی، مکان مکینوں کی وجہ سے محترم ہوتے ہیں۔ مکان یثرب ہوتا ہے، بیماروں کا مرکز ہوتا ہے، لیکن جب اس میں آتا ہے نبوت کا نگینہ تو یثرب بن جاتا ہے مدینہ۔
مکین بدلے مکانوں کی حیثیت بدل گئی، مکانوں کی کیفیت بدل گئی، مکانوں کی حالت بدل گئی۔ اس لیے یہ بالکل پکا پیڑا اصول ہے، مکان بذات خود محترم مکرم معظم نہیں ہوتے، مکین کی وجہ سے مکان کی عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے۔ علماء کی نظر غالب کا شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر مکان کو مکین سے ہے شرف اے اسد، ہر مکان کو مکین سے ہے شرف اے اسد، مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے۔ اتوں ہی گزر گیا ہے، مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے۔ جنگل میں مجنوں کی زنجیروں کی چھن چھن ہوتی تھی، ویرانہ بھی آباد تھا، مجنوں مر گیا جنگل اجڑ گیا۔ اس لیے مکان کچھ نہیں، مکین کی وجہ سے ساری عزتیں ہیں۔ تو رب نے کہا نا والتین، جہاں حضرت عیسیٰ پھرتے رہے ہیں، یہ انجیر جہاں پیدا ہوتے ہیں، یہاں حضرت عیسیٰ کی نگری ہے۔ تو رب نے اشارہ کیا، خاصاں دی گل آماں اگے نہیں مناسب کرنی۔ رب نے کیا اشارہ، سمجھنے والوں نے سمجھ لیا نظارہ، تسی بھی سمجھو خدا را۔ والتین مرکز عیسیٰ کی قسم، والزیتون مرکز انبیاء کی قسم۔ یہ عجب معاملہ ہے کہ جہاں اللہ والے آتے ہیں، جس جگہ قدم ٹکاتے ہیں، وہ جیسے بھی علاقے ہوتے ہیں شریف کہلاتے ہیں۔ لاہور شریف، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نواز شریف کی وجہ سے ہے؟ ان کی وجہ سے اگر کوئی شریف ہوتا تو آج لندن شریف ہو چکا ہوتا، پورا خاندان جو لد گیا ہے۔ اب تو موسم ہے اس لیے آئے ہیں، ناراض نہ ہونا، نو نہ لے ہو۔ تو اس لیے لاہور کے اندر بڑے بدماش ہیں کہ نہیں؟ قبضہ گروپوں کی کمی نہیں، لٹیروں چوروں کی کمی نہیں، چینی چور شوگر چور بھرا ہوا ہے لاہور۔ لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ لاہور شریف، پاک پتن شریف۔ تو آپ کو کیا مطلب ہے؟ پاک پتن میں کوئی بدماش نہیں ہے، ہو سکتا ہے بدماش زیادہ ہوں لیکن پاک پتن شریف۔ علی پور، بصیر پور، گولڑا، کیا مطلب ہے؟ وہاں کوئی لچا لفنگا نہیں ہے مگر شریف۔ آپ کہیں گے یہ آپ لوگوں کا مزاج ہے، یہ آپ کی عقیدت کا کرشمہ ہے، جس جگہ کو چاہتے ہو شریف کہہ دیتے ہو۔ میں پوچھ سکتا ہوں مکہ، تو مکے میں کوئی بدماش نہیں۔ ابو جہل کہاں تھا؟ ابو لہب کہاں تھا؟ یہ سارے خدا کے دشمن کہاں تھے؟ جب وہ تھے تب رب نے بولا تھا لا اقسم بہذا البلد۔ جب یہ لچے تھے، اور جتنے لچے تھے اتنے اونچے تھے، ہے کہ نہیں؟ بلال تو غریب تھا، زید تو غریب تھا، عمار تو غریب تھا، یاسر تو غریب تھا، جتنے لچے تھے دنیا میں سارے ہی
لیکن رب بول رہا تھا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہاں سے راز سمجھ میں آیا کہ بے شک سارا نگر، سارا شہر، ساری بستی دشمنوں کی خدا کے دشمنوں سے بری ہوئی، ساری بستی، مگر مقدس ہے ایک ہستی. گندے لوگوں سے بھری ہوئی ساری بستی، اچھائی کا پیکر صرف ایک ہستی. رب کو اچھی لگی ساری بستی. کہا نہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اسی لیے فقیروں نے اصول بنا دیا کہ جہاں ایک یار ہوتا ہے عاشقوں کو سارے شہر سے پیار، سارے شہر سے پیار ہوتا ہے. ادھر ایک مولانا محمد یار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کیرہا لگ دے میٹھا. اے تساں زور لانا ہے، حلوہ کھانا ہے، پھر تانوں سمجھ وچ. سوال ہے آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کیڑھا لگ دے میٹھا. اس کا ترجمہ کروں آصف صاحب؟ نہیں، جڑا بولے گا پھر میں آکھاں گا خرچہ لگ دے. اب وہ کہیں گے ہم پیشگی دے کے بیٹھے. آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کیرہا لگ دے میٹھا. سوال یہ ہے کہ میں کی آکھاں اس دنیا وچ کیڑا میٹھا لگ دے. آگے جواب دیا آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کیڑا لگ دے میٹھا. حسن ازل کر ناز ول وچ ہر ادا لگ دے میٹھا. حسن ازل کر ناز ول وچ ہر ادا لگ دے میٹھا. یوسف میٹھا یعقوب دا، عاشق سچے ایوب دا، تے مجنوں کو لیلا خوب دا کالا کتا لگ دے میٹھا. از عرض تا فوق السما، از عرش تا تحت الثری، دل برد سارے ملک دا ایک ذرا لگ دے میٹھا. دل برد سارے ملک دا ایک ذرا لگ دے میٹھا. ایک ذرا. مکے میں تب بھی آوارہ لوگ تھے، اب بھی ہوں گے، لیکن اب آپ ہم لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں. جدے سے لے کر مکے تک دھکے کھاتے ہیں، اور عین حرم میں جب جاتے ہیں وہاں بھی دھکے کھاتے ہیں. یہاں ہلکا سا دھکا لگ جائے آنکھیں دکھاتے ہیں، وہاں دھکے پہ دھکا لگے لطف اٹھاتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ بے شک وہاں دھکا لگ جائے لطف. حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں تونے لگ دن دھکے دھکے، بھاویں لگ دن دھکے دھکے، اکھ ول ول یار نو تکے.
اکھ وال وال مڑ مڑ یار دو تکے تن اگ محبت بکھے آپوں تم جیندے مکے ای شہر مبارک بکے ونج ڈٹھڑم مدینہ آلی جتھاں کون مکان دا والی ہے دھرتی عیبوں خالی ونج ڈٹھڑم مدینہ آلی جتھے کون مکان دا والی ہے دھرتی عیبوں خالی پیا نور رسالت چھکے آپوں تم جیندے مکے تو میں نے دلیل یہ دی ہے مکین بدلتے ہیں مکانوں کی حیثیت بدل جاتی ہے اور قرآن اس عنوان سے بھرا ہوا ہے یہ جو سرزمین فلسطین ہے یہ جو سرزمین فلسطین ہے یہ بھی ٹکڑا زمین ہے لیکن اس زمین پہ کیوں اتنا ہمیں یقین ہے ہر طرف مسلمانوں میں ہو رہی فلسطین فلسطین ہے آخر کوئی بات ہے لوگ کہتے ہیں وہ بھی زمین کا ٹکڑا ہے میں نے کہا نہیں ہے زمین کا ٹکڑا لیکن زمین میں فرق ہے زمین جس نے فرق نہیں رکھا اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہے زمین تو مصر کی بھی زمین ہے زمین تو اردن کی زمین ساری زمین ہے لیکن وہ زمین جو فلسطین ہے قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ کی قوم کو میرے رب نے صدا دی تھی اور کہا تھا ادخلوا ارض المقدس کیا بات ادخلوا ارض المقدس او موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس مقدس سرزمین یعنی فلسطین مقدس شرافت چھوٹا لفظ ہے مقدس بڑا لفظ ہے شرافت معاب زمین عزت معاب زمین عظمت معاب زمین یہ سرزمین فلسطین جسے مقدس کہہ رہا ہے رب العالمین لاہور کو شریف علماء نے بولا صوفیاء نے بولا پاک پتن کو شریف علماء نے بولا صلحاء نے بولا صوفیاء نے بولا دلی شریف صوفیاء نے بولا اجمیر شریف صوفیاء نے بولا بصیر پور شریف بھیرا شریف سیال شریف یہ آپ نے ہم نے بولا لیکن فلسطین کو شریف رب نے بولا ہے ارض المقدس ایک دوسری آیت پڑھیں فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ یہ دوسری آیت ہے اسی فلسطین کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو مرکز صدق و صفا میں جگہ بخشی مرکز صدق مرکز صفا یہ سرزمین فلسطین ہے دوسری آیت تیسری آیت قرآن مجید کی فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ
قرآن میں ایک اشارہ ہے وہ بھی ہمیں پیارا ہے، لیکن یہاں اشارہ نہیں، یہ تو نص ہے۔ تیسری آیت قرآن مجید کی اسی سرزمین کے بارے میں ہے، کیا فرمایا رب نے؟ فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم کو نجات بخشی اور حضرت لوط کو ظالموں سے نجات دی۔ نجات دی ظالموں سے، لے کدھر گئے؟ نجات دی لے کدھر گئے؟ فرمایا الال ارض، ہم ان نبیوں کو لے گئے اس زمین میں جو ساری زمین مبارک ہے۔ مقدس رب نے بولا، مبوّع صدق رب نے بولا، مبارک رب نے بولا۔ اب یہ 57 اسلامی ملک دہی کھا کے لمبی تان کے سو رہے ہیں، ادھر روز اخبار میں سارے اعلان کرتے ہیں ہم زمین کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے۔ اب ساری زمین زمین ہے لیکن مقدس تو فلسطین ہے۔ اللہ اکبر۔ میں صرف ترجمے پہ گزارا اکتفا کر رہا ہوں، اب ذرا 5ویں آیت بھی پڑھ لیجئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں رک کے ذرا غور فرمائیں، میرے نبی کی جو معراج ہے، میرے نبی کی جو معراج ہے، مکے کے حرم سے شروعات ہے، زمینی معراج کا فلسطین کی زمین مسجد اقصی پہ اختتام ہے، زمینی معراج کا وہاں پہ اختتام ہے۔ دوسری مزے کی بات، آسمانی معراج کا اسی زمین سے آغاز ہے۔ تصور فرمائیں، قبہ صخرہ یہی ہے، بیت المقدس یہی ہے، مسجد اقصی یہی ہے، اور حضور کی آسمانی معراج کا نقطہ آغاز یہیں سے ہے۔ اور تمام انبیاء کرام اپنے اسی محسوس مبصر بدن کے ساتھ ملے تھے مدنی سجن کے ساتھ۔ وہ مکہ نہیں ہے، وہ مدینہ نہیں ہے، وہ یہی زمین ہے۔ با یک وقت جس زمین پہ حقیقی بدن کے ساتھ سارے نبی، سارے رسول، جہاں سارے رسول آئے اور میرے حضور کی نبوت کا عملاً اقرار کیا، تک مدنی سے پیار کیا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ۔ اتنا تے سارے جڑے بھی ادھی ایک روٹی کھاندے نے انہوں نے پتہ ہے مسجد دے اندر برکت ہوندی ہے۔ سامنے بھی بازار ہے تے سجے بھی بازار، کھبے بھی بازار ہے تے حضور دا فرمان ہے بازار مسجد دے مقابلے چ بری جگہ بازار، سب تو بہترین جگہ مسجد اندر۔ باہر تے بیٹھے نا کلندر، اے جڑی بازار ہے مسجد دے مقابلے چ
کہتر کمتر جگہ بلکہ بری جگہ مسجد دے مقابلے اب رب نے قرآن میں کیا کہا یہ جو مسجد اقصی ہے یہ سجیوں بھی برکت والی کھبیوں بھی برکت والی اگیوں بھی برکت والی پیچھےوں بھی برکت والی اے دا آلہ دوالا برکت والا اس کا ماحول برکت والا واہ خدایا سمجھ نہیں آیا مسیتاں وچ برکت آلیاں تیری اقصا بارہوں برکت آلی انہیں آکھیا اندر میں اس واسطے نہیں آکھیا او تا اندر سٹوڈے سارے او تے بچے نو پتہ ہے مسجد وچوں برکت آلی ہوندی ہے فرمایا ساری دنیا کی مسجدیں اندر مبارک یہ اقصا باہر مبارک اب سارے مفسر اس پہ متفق وہ کہتے ہیں اصل کیوں رب نے بولا کہ مسجد اقصی کا ماحول اردا گرد مبارک ہے فرمایا سجے بھی نبیاں دے مزار کھبے بھی نبیاں دے مزار اتھے ستے پینی سرکار اس واسطے رب نو ہویا پیار تے دتی قرآن وچ پکار تے جیڑا ہون بھی نہ مننے مزار اے ہے رب دا غدار نہیں سمجھے سرکار یہ ساری قرآن کی آیتیں جمع کریں کتنی عظیم زمین ہے ایک حدیث بھی ساتھ ملائیں بخاری مسلم کی ایک حدیث بھی ساتھ ملائیں سرکار دو عالم نے بتایا مدینے والے نے ہمیں بتلایا فرمایا حضرت موسیٰ مصر کی زمین میں تھے کہ حضرت اسرائیل نے کرم فرمایا السلام علیکم میں آیا بہت کیا آپ کا یہ انداز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اچھا جاگ رہے ہو میں کہ شاید میں آپ ہی لگا ہویا لیکن تسی سمجھ رہے ہو آج صاحب اللہ سلامت رکھے ایک دو بندے ہور نال بٹھا لو تاکہ میں نے سہارا رہے یعنی آپ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام تسی ڈر نہ جاؤ اسرائیل دا نہ ہی صرف میں لے حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس آئے سلام علیکم وعلیکم السلام کیا ہے کام انہوں نے کہا سرکار اختتام سمجھے نا اختتام مطلب میں لایا ہوں موت کا پیغام آگے تھے حضرت کلیم اللہ ناز والے پھر جڑے ناز والے وہ نیازہ نہیں جان دے ناز والے نیاز کیا جانے جیسے کفر والے نماز کیا جانے اور جو گرفتار زلف یار نہیں وہ طول زلف دراز کیا جانے اور جو پلیدوں سے مل کے کھاتے ہیں وہ پاک احمد کا راز کیا جانے اور جو گرے ہیں نشیب اسفل میں وہ تیرا عروج و فراز کیا جانے ناز والے نیاز ہمارے پاس حضرت اسرائیل جس کے پاس بھی آتا ہے کبھی سنا کہ کسی جماعت نے دھرنا دے دیا ہے نہیں سمجھ آئی بھئی اسرائیل آیا اور جماعتوں نے مل کے الائنس بنایا کہ اساں مرنا نہیں جہاں آتا ہے منہ بھی نہیں دکھلاتا ہے جسے چاہتا ہے پٹخاتا ہے سپر طاقتوں کو بھی پھڑکاتا ہے لیکن نبی ہے نبی ہے جو اب بھی نبوت کو نہ سمجھے عالم نہیں بڑا غبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا میں آیا تے چٹھی توڑے
اختتام دلایا انہاں نہ آؤ پوچھیا نہ تاؤ نہ بھاؤ نہ رکھ کے ہاتھ ٹکایا نوری وجود اسرائیل دا اکھ کڈ کے تھلی تے رکھ دیتی کہا ہن جا آپ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کو آپ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل اتنا پاورفل ہے کہ کروڑ آدمی کو بھی مارنا چاہے تو ہلنے کی ضرورت نہیں ہے پوری کائنات اس کے سامنے چھوٹی جی تھالی دی طرح ہے جتھے چاہے اتھے انگلی دھرے تے لاکھ او پہ ہے اتنی پاورفل ہستی لیکن نبی ہے لیکن نبی ہے اسرائیل جو کچھ بھی ہے خدا کا خلیفہ تو نہیں ہے نا حضرت موسیٰ کا تھپڑ پڑا دہشت گردی دا پرچہ بندا ہے کہ نہیں بغاوت بھی وچ لگ دیئے کار سرکار میں مداخلت نہیں سمجھ آئی سرکار جے اڑ جاوے نہ تے کتے اور پاسے چڑھ جاوے والی عمران خان اور 200 پرچے ہے کہ نہیں حضرت اسرائیل کو تھپڑ پڑا آنکھ گئی نکل آگے سے ذرا بھی نہ چوں نہ چرا چپ کر کے واپس جا اور رب سے جا کے کیا کہا مفہوم جواب کا یہ ہے مولا آج تو نے ایسے بندے کے پاس بھجوایا جنہیں مرن دا جے پروگرام ہی نہیں بنایا یہاں پر علماء نے ایک اصول لکھا ہے فرمایا ساری دنیا موت کے آگے بے بس ہیلپ لیس مجبور ہوتی ہے نبی مختار ہوتا ہے شاہ صاحب آپ بالکل ٹھیک پہنچے نہیں صحیح بات شاہ جی آ گئی چس تسی بندے ہو نکتہ رس یعنی جو چیز ابھی میرے دماغ میں تھی شاہ صاحب اس وہاں پہنچ گئے اللہ جانتا ہے اقرار آپ نے غور فرمایا حضرت اسرائیل نے جا کے رب سے کہا اب رب کو حضرت موسیٰ کو سزا ملنی چاہیے یا جزا اصولاً قانوناً ٹھیک ہے سزا بھی اتنی بڑا اب وہ خود تو نہیں آئے رب کے بھیجے فرشتادہ کے ساتھ یہ حال کر دیا لیکن نبی مجبور نہیں ہوتے نبی مختار ہوتے ہیں یہ اصول ہے نبی مختار ہوتے ہیں با اختیار ہوتے ہیں یہ نمائندگان پروردگار ہوتے ہیں اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا تو فکر نہ کر میں پوچھ داں الٹا فرمایا تو جا آنکھ ٹھیک ہم کر دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بول کہ جناب اگر آپ نے دنیا میں اور رہنا ہے تو کوئی ہیلہ ہی فرمائیے کوئی بچے بچڑے کے اوپر ہاتھ ٹکائیے جتنے آئیں گے ہتھیلی کے نیچے بال ہم بڑھا دیں گے آپ کی عمر کے اتنے سال کیوں بھی مولوی جمال
ہم بڑھا دیں گے اتنے. یہ ایوارڈ ریوارڈ جزا ہے کہ سزا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آنکھ ٹھیک کی الٹا کہا جا. اب حضرت اسرائیل تشریف لے آئے. یہاں روک کر بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ہماتڑ کس ناکس بے چس لوگ، جاہل لوگ سوچیں گے کہ ایک بندے کا تھپڑ پڑا، اسرائیل کی آنکھ کیسے نکلی؟ فرمایا عام لوگ یہ تعجب کریں گے، لیکن ہم علم والے، ہم دانش والے، دنائی والے تعجب کرتے ہیں کہ تھپڑ موسیٰ کا پڑے اسرائیل بچ جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. آگے کہا پھر بچ کیسے گئے؟ نبوت کا تھپڑ پڑے اور اسرائیل بچ جائے، یہ ناممکن ہے. کہا پھر بچے کیوں؟ کہا خدا کی قدرت آڑے آ گئی، کیونکہ نظام چلانا ہے، ابھی باقی زمانہ ہے، ابھی نظام چلانا ہے. ورنہ اب نبوت کی پاور سنو. کہا ورنہ اگر نبی ہاتھ اٹھا کے 14 طبق پہ مارے تو کائنات کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے. میں نے کہا اب سن موتی چن، یہ پاور ہے موسیٰ کلیم اللہ کی. اب سوچ کتنی طاقت ہوگی حبیب اللہ کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جتنا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. اور جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضرت موسیٰ کی پاور ہے. اور حضرت موسیٰ میں اور میرے نبی میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا موسیٰ خضر نقیب انہاں دے، موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بھجن راہی او سلطان محمد والی، او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی، سپاہی کے ہاتھ کی پاور دیکھی ہے
تجھے کیا پتا ان کے سلطان کی پاور کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 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 شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان انبیاء، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سورج الٹے نبی کی انگلی کے موہوم اشارے۔ اب اس کا ترجمہ مجھے نہیں آتا۔ موہوم اشارے، ایک وہمی لکیر۔ حقیقی لکیر تو ہے کہ انگلی یہاں ہے، سورج چاند کہاں ہے، یوں ہوا تو وہمی لکیر۔ نبوت کی انگلی کی ایک وہمی لکیر کی طاقت کیا ہے؟ فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ہون ترازو برابر ہویا، میں کہ کلے شاہ جی تے ادو بھی کوئی آ جی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کندھاری پٹھان صاحب کنز الایمان، مرد میدان، نام احمد رضا خان، سون ذرا بیان کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں چاند اشاروں کا ہیلا۔ چاند اشاروں کا ہیلا، اوئے ہوئے ہوئے، اشاروں کا ہیلا۔ اے ہیلا سمجھ دے ہو؟ آصف صاحب جدوں بھی میں اس علاقے چایا انہاں آ کے فرمایا تساں کرم فرمانا ہے تے کھانا میرے کو لی کھانا ہے۔ جدوں آیا تے آگے گوڑے رکھ کے چودھریاں دی طرح کھانا تسی کھانا ہی کھانا ہے۔ تے ایک باری مثال دے طور تے آئے میں کہ نہیں کھانا، انہاں کہ پہلے تے آندے رہے ہو، میں کہ تسی ہل گئے ہو، نہیں سمجھ آئے؟ تسی روز روز ہل گئے ہو، سمجھ آئیے؟ ہل چاند اشاروں کا ہیلا، چاند نو حضور دی انگلی دے اشارے دی طاقت تے نچن دی عادت پہ گئی۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ چاند اشاروں، اعلیٰ حضرت سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ، چاند اشاروں پہ ہلا، چاند اشاروں پہ ہلا، حکم کا باندھا سورج، حکم کا باندھا سورج، حکم کا باندھا سورج، واہ واہ کیا بادشاہ تیری توانائی کی، واہ کیا بادشاہ تیری توانائی کی، واہ کیا بادشاہ تیری توانائی کی۔ اب واہ پہ مجھے سرکتی ہے بازی، اندھا جیتن اساڑی ہار، واہ واہ۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام
اسی کینچی موڑ پہ ہم یہیں سے ہم مڑے تھے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل پلٹ آئے, آ کے کہا سرکار انج کر لو تے پھر بے شک رہ لو. حضرت موسیٰ نے کہا اسرائیل اچھا اتنے سال میں جی لوں گا تے پھر انہیں کہا پھر میں آواں گا, پھر میں آواں گا. موسیٰ علیہ السلام آکھیا جے پھر بھی مرنا ہی ہے تے پھر ہونی ٹھیک ہے. انت مرنا اوڑا کہ ایک دن مرنا بندے, کیا پیچھے کیا اگے, ریت پریت تیری وچ مویا پتہ سجن نو لگے. تو ہونے ہی اپنا کام کر, ہونے ہی کام کر. انہیں کہا ٹھیک ہے میں تیار. فرمایا نہیں ایک منٹ روک, اختیار ہے کہ نہیں, ایک منٹ روک. انہاں آکھیا میں کی اگے ہون کی کرنا ہے. انہاں آکھیا انج کر مینوں ذرا اس علاقے جان دے. انہاں آکھیا کنہ ایک اگے جانا جے. انہاں آکھیا انج پتھر چوک کے نا زور دا سٹیے تے جنی دور پتھر جا کے پیدا ہے انی دور مینوں جاون دے. ہن تسی سوچ رہے ہونے ہو مرنا اتھے بھی تے مرنا اتھے بھی. اتنا وڈا نبی, اے لکھاں وچوں ایک نبی, اولو العزم رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. آپ کہتے تھوڑا جا اگے جاون دے پھر جان کڈ لئی, پھر تو جان کڈ لئی. تسی سوچو گے اتھے بھی مرنا اتھے بھی مرنا. یہی نکتے کے لیے میں نے پوری حدیث بیان کی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے جہاں کھڑے تھے وہ سرزمین تھی مصر کی اور اگلی زمین فلسطین ہے. قرآن دیا 5 آیتاں 6ویں حدیث رکھ لے کی فلسطین کیسی سرزمین. حضرت موسیٰ آکھ دینے مرن واسطے مصر چنگا نہیں, جے مریے تے فلسطین ویچ مریے. قبلہ شاہ جی یہ بے حمیت بے غیرت سے فارغ نسل 57 ملکوں کی انہیں خبر نہیں, لیکن ان کو سلوٹ ہے, شہادت جن کا روٹ ہے. وہ UAE میں نہیں مر رہے, وہ نجد کی زمین میں نہیں مر رہے, وہ اس زمین پہ مر رہے ہیں جہاں مرنے کی تمنا کلیم اللہ کر رہے ہیں. اس حدیث بخاری مسلم مچو اے بھی پتہ لگا کہ مرن واسطے بھی بڑی مزے دی گل آ گئی. امام غزالی لکھ دن کہ حضرت ممشاد دینہ وری رحمت اللہ علیہ مدرسے جو بیٹھے پڑھا رہے سن, مدرسے جو بیٹھے پڑھا رہے سن, تے ایک مجذوب فقیر آیا تے انہیں کہا مولوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں فقیر جی کنج آئے ہو؟ انہیں کہا کئی دنہ تو مرن دا پروگرام ہے. کئی دنہ تو مرن دا پروگرام تسی نبیاں نو سمجھ دے ہو مجبور نہیں تھے, نبیاں دے نوکر بھی صاحب اختیار. احیاء میں حضرت امام غزالی نے لکھا کہ حضرت ممشاد دینہ وری سے فقیر نے کہا میں کئی دنوں سے مرنے کا پروگرام لے کے پھر رہا ہوں, میں وہاں مرنا چاہتا ہوں جہاں مروں اور چس آئے.
کچھ لوگوں کی زندگی بڑی بے چس ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی موت میں بھی چس ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ پھکا بندہ کوئی نہ ہوئے، تے رکھا بندہ تے خطیب بھی رکھا نہ ہوئے، تے سنن والے بھی انشاءاللہ رکھے نہ ہو۔ اے سنن والے صرف فرنٹ سیٹ والے، باقیاں دی خیر ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ میں مرنا چاہتا ہوں، پر مرنا وہاں چاہتا ہوں جہاں مروں اور لطف آ جائے۔ اب وہ سمجھا تھا کہ میں ہوں، اسے پتا نہیں تھا کہ یہ جو کتاب پڑھا رہا ہے میں سیر ہوں، یہ پورا ٹن ہے۔ انہیں دیکھو تسی کی سمجھ دیو، پڑھانا والے فارغ بیٹھے ہوں دے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ ہن سنو ذرا مقام فرق دیکھو۔ مجذوب فقیر کہہ رہا تھا میں وہاں مروں گا جہاں مروں اور مزہ آئے، چس آئے، لطف آئے۔ حضرت ممشاد دیناوری نے دیکھا، اب ذرا اس کو اوقات یاد دلا دی۔ کیا کہا؟ فرمایا جتھے بے کے جیڑی ایٹ تے بے کے میں وضو کردہ نا، اتھے سیر رکھ تے مرن دا مزہ چاک۔ یہ مطلب ہے عالم دین جیڑی ایٹ تے بے کے وضو کرے او دے وچ بھی کوئی چاس ہوندی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ہاں قیامت کا جب دن آئے گا تو شہداء تمنا کریں گے یا اللہ کاش کسی مدرسے میں پڑھانے کا موقع مل جاتا۔ ہائے ہائے۔ فرمایا میری وضو والی جگہ پہ سر رکھ تے مزہ چکھ۔ انہیں آکھیا میں سمجھدا سا اے تے میرے تو بھی سوا سیرے۔ وہ سیر رکھے آتے چس جو آئی تے اٹھ بیٹھے، آکھن لگے چس والی جگہ بڑی ہے، 2 رکعت میں تھے پڑھ لواں۔ تے پھر اچھا اجازت دیو میں 2 رکعت تواڈی وضو والی جگہ تے، ہن من گیا نا، وضو والی جگہ تے میں پڑھ لواں تے پھر سجدے وچ نہ مر لواں۔ فرمایا جلدی کر، دیر نہ کر، اتھے ہی مر۔ کچھ سمجھ آئیے سرکار، جگہ اللہ والے جہاں بیٹھ جاتے ہیں اس جگہ کی منزل مقام کہیں کا پتہ نہیں۔ میں آیا کیوں سا اس روایت والے پاس؟ کیوں جی خلیفہ صاحب؟ سبحان اللہ، وہ دن میں نان کھا کے ستا ہوا اللہ ہونا سی۔ پھر تقریر دوبارہ شروع کرنے لگے ہیں جی، یہی حال ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ میری برادری ہی میری کم آئی، پیران دے خلیفے پھر فارغ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تمنا کی، موت نبی کا وصال ہے نا، جہاں جاتے وہیں سیدھے جنت میں ہیں، اللہ کے قرب میں ہیں، لیکن انہوں نے کہا نا، مرنے کے لیے سوٹ کرتی ہے جو زمین وہ ہے سرزمین فلسطین، اس لیے فلسطین میں جینا بھی سبحان اللہ، فلسطین میں مرنا بھی سبحان اللہ۔ یہ جو سرزمین فلسطین ہے یہ دیار النبیین ہے، یہ مرکز صالحین ہے، یہ مرکز صالحین ہے، یہی وہ سرزمین ہے جس کا ایک دور میں رکھوالا حضرت نور الدین ہے، پھر اس کا رکھوالا حضرت صلاح الدین ہے، اور صلاح الدین 583 میں جب صلاح الدین نے اعلان فرمایا، جنگ ہتین سے نکل کے آیا، اس نے کہا اب اگلی منزل میری بیت المقدس ہے، تو بغداد سے غوث العظم جیلانی کے
5,000 شاگرد تلواریں لے کے دوڑ کے پہنچے، فرمایا ہن تو نہیں کلا، ہمارا ہمارا مرشد استاد حضرت عبد القادر جیلانی، ہم ہیں ان کی نشانی۔ اب کیونکہ خالص مسئلہ دین کا ہے اور ہم ہیں مریدان، غلامان، خدام محی الدین، اور یہ ہے سرزمین پاک فلسطین، اس لیے صلاح الدین فکر نہ کر، یہ جتنی صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، یہ تیرے ساتھ ہم رکاب رہیں گے، کوئی نہ رہے گا، ہم رہیں گے، جن پر تیرے کرم رہیں گے وہی لوگ محتشم رہیں گے، وہی لوگ محتشم رہیں گے، ہمدم تیرے ہمدم رہیں گے، کوئی نہ رہے گا، ہم رہیں گے۔ بیت المقدس کی آزادی میں جس نے زیادہ حصہ پایا ہے وہ قبیلہ غوث جیلانی کا روحانی آیا ہے۔ کچھ آپ نے غور فرمایا ہے کہ یہ بیت المقدس کی جو آزادی تھی اس میں صوفیاء کا غالب حصہ ہے، یہ بڑا دور کا قصہ ہے۔ مزے کی بات، جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو وہاں صلاح الدین ایوبی نے صوفیاء کے لیے سب سے پہلے خانقاہ بنوائی، اس کا نام رکھا التبرک۔ اتھوں تو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ صلاح الدین ہے کون سا۔ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، جب بھی بیت المقدس کی آزادی کا موسم آیا ہے حصہ خالص خوش عقیدہ سنیوں نے پایا ہے، بد عقیدہ ایک بھی نہیں آیا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اس لیے خالی 11ویں کی نہیں ہے کھیر، تک کہاں پہنچا ہے پیروں کا پیر۔ ایسے نہیں نعرہ لگا رہے تھے شاہ جی دستگیر دستگیر، المدد دستگیر، المدد دستگیر، المدد دستگیر، المدد دستگیر، المدد دستگیر، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تیرا پیر میرا پیر، المدد دستگیر، المدد دستگیر۔ 91 سال کے بعد بیت المقدس کو صوفیاء یعنی پیراں فقیراں انہوں نے رل کے بیت المقدس فتح فرمایا، اور یہ فقیر ساتھ نہ ہوتے شکل یہ کبھی نہ ہوتی۔ اب ذرا کان کھول کے سننا، جس دن بیت المقدس پہ جھنڈا لہرایا 91 سال کے بعد مسلمان اس مقدس زمین میں آیا، دن تھا جمعے کا، تاریخ تھی 27، مہینہ تھا رجب، رات تھی معراج، او سمجھو مہاراج
یہ ٹکے ٹکے کے ملوانے کہتے ہیں یہ شب معراج بریلی والوں نے منائی ہے، یہ 6 صدی ہے اور شب معراج ہے، جہاں سے ہوا مدنی کو آسمانی معراج ہے۔ آج بیت المقدس کی آزادی ہے، شب معراج ہے۔ لطف یہ ہے قاضی محی الدین نے جمعہ معراج پہ پڑھایا ہے، ناراض نہ ہونا سوٹ کالا پا کے آیا۔ پڑھ لینا اللہ موقع دے وے تو جڑیاں کہ البدایہ والنہایہ ساریاں پڑھو تو انہوں سارا سمجھ آ جائے گا کس نے جمعہ پڑھایا، قاضی فاضل نے کیا فرمایا۔ اور پہلی چیز جو بنوائی صلاح الدین نے وہ صوفیاء کی خانقاہ، نام تھا التبرک۔ دوسرے نمبر پہ مدرسہ بنوایا، تیسرے نمبر پہ حلب سے منبر حضرت نور الدین زنگی نے جو بنوایا۔ پیش رو بندے دا پتر ہوئے تے بعد چان والے بھی ہوندے جے پیش رو اونج دے تے پھر نگران اینج دے۔ شکر ہے تو سمجھ نہیں آئی اللہ۔ پیش رو تھے حضرت نور الدین زنگی۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا بخاری شریف کی شرح، اس کے مقدمے میں حیران ہو گیا، میں نے دیکھا محدثین کی لسٹ تو اس میں لکھا ہوا تھا عظیم محدث، پتہ نہیں کتنے سال مدرسے میں پڑھانے والا۔ میں حیرت میں آیا نہ کہ دے گے اگے ویکھیا نور الدین زنگی، محدثین کی لسٹ، مدرس مدرسے میں پڑھانے والا۔ جب ایسا بندہ تخت پہ آتا ہے 90 سال تک خیال ہی نہیں آیا بیت المقدس کی آزادی کا، لیکن حدیث کا عاشق جب آیا، جس نے کئی سال مدرسے میں پڑھایا، تھا بندہ صاحب یقین، نام تھا حضرت علامہ محدث نور الدین۔ اتنا تھا یقین، منبر پہلے بنوایا کہ فتح کرواؤں گا، یہ منبر رکھواؤں گا۔ یہی نور الدین زنگی ہے جس نے کعبے کا پرانا دروازہ اکھڑوایا، نواں دروازہ لوایا، تے پرانے دروازے دا صندوق بنوایا، تے وصیت نامہ لکھوایا، جیڑے ویلے مر جاواں کعبے دے دروازے والے صندوق وچ مینوں دفنانا۔ ہن میں تانوں کی سمجھانا، بد عقیدہ آدمی کبھی بھی نتیجہ خیز کام نہیں کر سکتے۔ چندے کھائیں گے، کانفرنسیں کروائیں گے، پتہ نہیں ہم اور آگے کیا آپ کو کیا سمجھائیں گے، شور کبو کی طرح بڑا مچائیں گے، آپ بھی کہیں گے جی بڑے سبحان اللہ بڑا دین دا کام پہ کر دیں، لیکن ریزلٹ جب بھی آئے گا کسی عاشق رسول کے ہاتھ سے آئے گا۔ یہ غوث، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ فیض غوث جیلانی ہے۔ آپ کو یہ تو تھی یہ 6 صدی، پھر 7ویں صدی لگی، وقت نے پلٹا کھایا، تاتاریوں نے 90 لاکھ مسلمان کو ذبح کر ڈالا۔ کتنے؟ شہر نہیں مملکتیں اجڑ گئیں۔
مملکتیں برباد ہو گئیں، صفائے ہستی سے شہر مٹ گئے، مسلمان گھٹنے توڑ کے بیٹھے نہیں سو گئے، اور تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے کہ اب نہ ہم زندہ رہیں گے نہ اسلام پھر اٹھ پائے گا، ہماری تقدیر میں مٹنا ہے۔ اس حالت میں تتاری نکلے، کہاں سے؟ تتار سے، اور وہ مغرب تک ظالم چلتے چلے گئے، مسلمانوں کو کاٹتے برباد کرتے نکل گئے۔ عیسائیت نے پورا ٹیل لگایا کہ تاتاریوں کو کلمہ، اپنا کلمہ پڑھائے، بدھسٹ والوں نے پورا زور لگایا کہ ان کو بدھ مت بنائے، کیونکہ تاتاری جس مذہب میں جائیں گے وہ انہی کے جھنڈے پھر لہرائیں گے۔ تو سوال میرا پھر یہ ہے کہ دوبارہ سے اسلام پھر اس شان میں پھر جو تقدیر سمجھ کے مر گئے تھے وہ پھر کیسے اٹھے تھے؟ جواب مجھ سے مت پوچھو، علماء دیوبند میں علامہ ابو الحسن علی ندوی سے لے کر وہ آگے ڈاکٹر آرنلڈ عیسائی تک جاؤ، ساری تاریخ کھنگالو گے تو نتیجہ پالو گے کہ ایک مرد تھا، فریدوں میں فرد تھا، بندہ صاحب یقین تھا، نام جمال الدین تھا، مرید تھا غوث جیلانی کا، لقب تھا جمال الدین قادری۔ حضرت جمال الدین قادری، کتنا یقین ہے اپنے، اسی لیے کہتے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ یہ مرد قلندر اٹھا، قادری فقیر اٹھا، سنیوں کا پیر اٹھا، ساتھ ساتھ نہ پتیلے تھے نہ توے تھے، نہ دال کا توبرا تھا، بندہ بالکل کلا ہے، اے دے نال اللہ ہے۔ اور یہ نہیں جڑے کلمہ پڑھ دیں پھر انہوں نے پڑھائی جا، پڑھ دیں انہوں پھر پڑھائی جا، پڑھو لا الہ کالیمہ کر کے جڑے پہلے جنتی انہوں نے پھر جنتی بناؤ، جڑے پہلے رجن انہوں نے پھر رجاؤ۔ ہمارے صوفیاء نے یوں نہیں کیا، انہوں نے جہنمیوں کو جہنم سے پکڑ کے اٹھایا ہے، جنت کا رستہ نہیں گیٹ پہ جا کھڑا فرمایا۔ یہ کھلی کتاب ہے، بات بڑی لاجواب ہے، آج 11ویں کا حساب ہے۔ جمال الدین قادری رحمت اللہ علیہ انتظار نہیں کرتے رہے کہ آمن گے، ویسے طریقہ تو یہی ہے نا جناب کہ یا بلاؤ یا جاؤ، دو ہی طریقے نا، یا انہوں جیسے آپ کو آج بلایا، آپ کو یہاں بٹھایا، مجھے بھی بلایا یہاں بٹھایا، اور مجھے میرے ذمہ لگایا کہ یہ سنیں گے تو سنا، یا یہ طریقہ ہے، یا آپ کرم فرمائیں آصف صاحب کی طرح کھانا شانا پکائیں، پھر آپ ہمیں فرمائیں کہ اب آپ سنائیں۔